ملک میں جو حالات ہمارے سامنے ہیں اخبارات سے اور میسج سے اور سوشل میڈیا سے ہم سنتے ہیں، تو آج کا مسلمان جو خدا کے نظام کو نہیں سمجھتا ہے اپنے طور پر مایوس ہو جاتا ہے، اپنے طور پر سوچنے لگتا ہے کہ ہم دین اور شریعت کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے، ہماری مسجدیں محفوظ رہیں گی یا نہیں رہیں گی، ہمارے مدارس محفوظ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن کامل مومن وہ ہے کہ جس کو تاریخ پر نگاہ رہنی چاہیے، اسلام کی پچھلی تاریخ پر نگاہ رہنی چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اسلام مٹنے کے لیے آیا نہیں ہے، یہ اسلام بڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے خلاف جتنی محنت ہوتی ہے اس وقت یہ اتنا ہی اور آگے بڑھتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، جب کوئی کشتی چلانے والا کشتی لے کر دریا میں نکلتا ہے اور ہوا بہت مخالف چلتی ہے تو اس وقت کشتی اور مضبوط کر کے کشتی والا آگے لے جاتا ہے کہ کشتی ہوا کا شکار نہ ہو جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ تو جیسے کشتی والا دریا میں مخالف ہوا کے باوجود کشتی لے کے آگے چلا جاتا ہے، ایسے ہی ایمان اور اسلام کا حال ہے، جتنی مخالف ہوائیں ہوں گی یہ اپنا راستہ خود نکال لے گا۔ اس لیے کہ اسلام ایک پانی ہے اور پانی کے لیے راستہ کوئی دیتا نہیں، پانی اپنا راستہ خود نکال لیتا ہے۔ یہی مذہب کی خوبی ہے، یہ اسلام مٹنے کے لیے آیا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی زبان کی دشمنی سے اسلام کو مٹا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ، لیکن اللہ تعالیٰ دین اسلام کو پورا کر کے رہے گا اور گھر گھر پہنچا کر رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے دشمنوں کو برا لگے لیکن اللہ اپنے دین کو پوری دنیا میں غالب کر کے رکھے گا۔ بھائی سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ لیکن یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب یہ بات ہے کہ اسلام کہیں مٹنے والا نہیں ہے، تو اسلام جب مٹنے والا نہیں ہے تو اسلام یہ رہے گا مسلمانوں کے ذریعے سے، مسلمانوں کے ذریعے سے۔ اور مسلمان جو صحیح مسلمان بنتا ہے وہ بنتا ہے مدرسوں کے اندر، وہ بنتا ہے مسجدوں کے اندر، وہ بنتا ہے خانقاہوں کے اندر، وہ بنتا ہے جماعتوں کے اندر، وہ بنتا ہے جمعیتوں کے اندر، وہ بنتا ہے مسجدوں کے اندر۔ لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنا رشتہ مسجدوں کے ساتھ، اپنا رشتہ مدرسوں کے ساتھ، اپنا رشتہ جماعت کے ساتھ، اپنا رشتہ جمعیت کے ساتھ، اپنا رشتہ اللہ والوں کے ساتھ قائم رکھے۔ ایک شعر سناتا ہوں، پیوست شجر رہ، پیوست شجر رہ، امید بہار رکھ۔ مطلب یہ ہے ایک درخت لمبا چوڑا، درخت کے اندر 1000 ٹہنی ہے، اگر ایک ٹہنی بھی درخت سے کٹ جائے تو وہ سوکھ جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن ٹہنی اگر درخت کے ساتھ لگا رہے تو وہ کبھی نہیں سوکھے گا۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہی حال ہمارا ہے۔ یہ جو مدرسے ہیں، یہ مسجدیں ہیں، یہ دعوت و تبلیغ ہے، یہ جماعت ہے، یہ جمعیت ہے، یہ ایک درخت ہے۔ اس درخت میں ان میں سے کسی بھی درخت کے ساتھ ہمیں جڑ کے رہنا پڑے گا۔ اگر ہم جڑ کے نہیں رہیں گے تو جیسے درخت کی ٹہنی ٹوٹ کے سوکھ جاتی ہے، ایسے ہی ایمان والا کا کوئی دام نہیں رہے گا۔ ان کو جڑ کے رہنا پڑے گا، یا تو مساجد سے یا مدرسوں سے یا خانقاہوں سے یا جماعت سے یا جمعیت سے، ان میں سے کسی ایک سے الگ نہیں ہو سکتا۔ مدارس ہمارے درخت ہیں، مسجدیں ہماری درخت ہیں، جماعت ہمارا درخت ہے، جمعیت ہماری درخت ہے، خانقاہیں ہماری درخت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق رکھنا پڑے گا، جبھی جا کر ہم ہرا بھرا رہ سکیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دشمنوں کی یہی کوشش ہے، دشمنوں کی یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو مساجد سے کاٹو، مسلمانوں کو مدرسوں سے کاٹو، مسلمانوں کو علماء سے کاٹو، مسلمانوں کو جماعت سے کاٹو، مسلمانوں کو جمعیت سے الگ کرو۔ میرے دوستو، ان کی ان دشمنیوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ بیوقوف لوگ نہیں ہیں، آپ سمجھدار آدمی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے المؤمن لا یغر ولا یغر، مومن ایسا ہونا چاہیے کسی کو دھوکہ نہ دے، دھوکہ بھی نہ کھائے۔ آپ کو دھوکہ دینا بھی نہیں ہے، دھوکہ کھانا بھی نہیں ہے۔ اگر غیروں کی باتوں کو سن سن کر دھوکہ کھا لیا تو مسجد کی بدگمانی بیٹھ جائے گی، مدرسوں کی بدگمانی بیٹھ جائے گی، علماء کی بدگمانی بیٹھ جائے گی۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ جس میں غلطی اور کمی اور کوتاہی نہیں ہوتی ہے۔ غلطی اور کمی اور کوتاہی سے صرف انبیاء محفوظ ہوتے ہیں اور صحابہ معصوم ہوتے ہیں۔
انبیاء محفوظ ہیں، صحابہ معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو قرآن کریم میں سب سے مقدس ترین جماعت قرار دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام یہ قرآنی شخصیات ہیں، قرآنی شخصیات ہے۔ صحابہ کو پہچاننا ہو تو تاریخ مت پڑھو، صحابہ کو پہچاننا ہے تو قرآن پڑھو۔ قرآن میں اللہ نے کہا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کو اللہ نے تقوی کے لئے چن لیا ہے۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے ہم اس کو کبھی نہیں سنیں گے، ہم امتحن اللہ قلوبہم کو چنیں گے۔ پیارے بھائیو، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اگر کہیں پر کسی مدرسے کے تعلق سے کوئی غلط بات آپ کے کان میں پہنچے، اگر کسی علماء کے بارے میں غلط کوئی بات آپ کو پہنچے یا جماعت کی کوئی کمزوری آپ کے پاس پہنچے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی تعویل کر کے آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اس سے کٹ کر الگ ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ان سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو یہ کوئی فرشتے تو نہیں، ہو سکتا ہے غلطی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک سے غلطی ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جماعت ہی کو چھوڑ دیں۔ اگر کسی ایک مدرسے سے کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مدرسوں سے الگ ہو جائیں، وہ بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے ان سے کچھ کمی کوتاہی ہو جائے۔ یہ آپ لوگوں کے اندر ضروری اور فرض ہے، آج کے زمانے میں خاص کر کے ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جیسے حضور کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن کو دنیا نے مٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن آج بھی قرآن کریم کے حافظ پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود مسجدیں بنتے چلے جائیں گے۔